یہ شخص واجب القتل ہے، اس کو آپ قانونی طور پر قتل کریں، گرفتار کر کے سزائے موت دلوائیں کورٹ سے، ورنہ پھر کوئی غازی تو اٹھے گا نا۔ کل کا چھوکرا کا لفظ آپ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد اردو کا محاورہ، یعنی چھوکرا سے مراد ایک نوجوان مرد ہے جس کا بھی علم اس طرح سے نہیں ہے جو جس طرح سے باقی لوگوں کی، اس طرح کی یہ بات یہود نے کہی نہیں، پہلی بات تو یہ ہے اس کا اپنا گند ہے اپنے ذہن کا۔ کتابوں میں کچھ ایسی روایات موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ گستاخی والی تمام تر باتیں جو اس وقت آپ منسوب کر رہے ہیں وہ انہوں نے آپ کے اکابرین کی جانب منسوب کر دی۔ فار ایگزامپل کوئی وہ نبوت کتابوں والی بات، میری کے بارے میں کہتا ہے چشتی رسول اللہ، آپ نے بالکل یہ نہیں نہ کہا نہ کسی کو تعلیم دی، بعد میں کہانیاں ہیں کتابوں میں۔ چشتی رسول اللہ برل جو شخص اس کو مانتا ہے اس کلمہ کو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ نے جو ان کے حوالے سے عوام الناس کو اکسایا یا پھر ان کے سر کی ایک قیمت رکھ دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عمر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ اس وقت میرے ساتھ پیر محمد افضل قادری صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے ان کی ایک ویڈیو وائرل دیکھی ہوگی جس میں مرزا محمد جہلمی کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے چونکہ کچھ گستاخیاں کی ہیں ان کی بنیاد پر وہ واجب القتل ہیں۔ پیر صاحب سے ذرا گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ویڈیو کا کیا سیاق و سباق ہے، اس ویڈیو کا جو متن پیش کیا گیا سوشل میڈیا پر کیا حقیقت بھی اسی پر مبنی ہے یا بات کی کچھ اور ہے۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر ہے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اور وہ جو متن سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہے آپ کا وہی موقف تھا، آپ وہی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کوئی بارگاہ نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ اللہ مومل جملہ ہے، مومل کہتے ہیں پانی شانی میں، شانی مومل ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو حقیقت ہے، رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، وہ صفات کمال کا مالک ہے۔ جی، تو جو کہ اللہ کی حقیقت کوئی نہیں، وہ اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور کوئی ہم نے قطع برید نہیں کی، یہ جھوٹ بولتا ہے قطع برید کیا، کوئی قطع برید نہیں کی کہ ہم نے کوئی قطع برید کیا ہے۔ یہ لائے، اس سے پہلے والا جملہ بھی لائے، اس کے بعد والا جملہ بھی لائے اپنی بیچ میں سے، چیلنج ہے اس کو۔ پھر اس نے کہا جی قرآن کریم جو ہے نا، جو پڑھتے ہیں نا قرآن، ایسے جیسے فرینچ میں گالیاں دی جائیں۔ جی، کیا قرآن کریم کو گالیوں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے اللہ کے کلام کو؟ یہ توہین ہے، یہ بھی کفر ہے، اس سے بھی کفر و ارتداد لازم آتا ہے۔ پھر اس نے جو گستاخی رسول کی ہے، ایک تو پہلے کیا ہے، ایک اس نے کل جو تقریر نشر ہوئی ہے اس کی، پہلے تو اس نے کہا کہ یہود جو ہے نا، انہوں نے کہا کل کا چھوکرا ہمیں دین بتائے گا یا سمجھائے گا۔ کل کا چھوکرا، کل کا جو لفظ ہے، کہتے ہیں نہیں کل کا سیافی ہو آپ تو کل کے سیافی ہیں، یہ تو کل کا خطیب ہے، یہ تو کل کا پہلوان ہے، ہم تو جدی مشتی پہلوان آ رہے ہیں۔ اس میں تحقیر پائی جاتی ہے، کسی کو چھوٹا کرنا، کسی کا ناقص ہونا۔ حضور نبی کریم کو جو چھوٹا کہے، ناقص کہے، چھوکرا بھی کہتے ہیں جو کم عقل بچہ ہو، اس کو حضور تو 53 سال میں مدینہ شریف گئے یہودیوں کے پاس، جی، اس شہر میں یسرب میں، جس کو اب مدینہ شریف ہم کہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر صحابہ اس کو برداشت کریں۔ ہم نے چیلنج کیا کہ ثابت کرو، کہتے نہیں جی وہ تو میں نے بہت سی باتیں لے کر اس کا خلاصہ نکالا ہے۔ تو اس طرح تو نہیں ہوتا کہ بہت سی باتوں کا اپنی مرضی سے خلاصہ نکال لیا جائے اور پھر توہین کی جائے۔ اس کے اندر گند موجود ہے اصل میں۔ کل کی سپیچ میں اس نے جو آتا ہے نا، سمعنا فتى یذکرہم، ہم نے ایک سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو بتوں کا ذکر کیا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جی، جی، اس کا بھی ترجمہ کیا کہ ہم نے ایک سنا ہے ایک کل کا چھوکرا ہے۔ اس نے قرآن کے ترجمہ میں تو جو ہوتے ہیں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، وہ ادب کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں نا۔ جی، ماں باپ کا بھی ذکر ادب سے کیا جاتا ہے۔ جی، ہاں جی، کوئی بندہ کہے جی میرے والد دنیا سے ریلت فرما گئے ہیں، دوسرا کہے جی میرا پیو مر کھپ گیا، تو یہ مر کھپ گیا تو ہی نہیں ہے والد کی۔ تو والد کے لیے بھی الفاظ جو ہے نا سوچ سمجھ کر استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو شخص نبی کریم کے لیے جس کو پتہ نہیں، وہ بنا ہوا ہے، مسلح بنا ہوا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کون سے الفاظ لانے ہیں، حضور نبی کریم کے لیے کون سے الفاظ لانے ہیں، پھر وہ یہودیوں کی طرف منسوب کرتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ یہودیوں کی بات ہے۔ یہودیوں نے تو یہ نہیں کہا، ہم نے چیلنج کیا اس کو، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ کسی اور معتبر کتاب میں ہے۔ تو پھر اس نے کہا جی کہ توحید بیان ہو جائے نا تو پیغمبر، فرشتہ اور بزرگ کوئی شے نہیں، جی، پیغمبر کوئی شے نہیں، پیغمبر میں پیغمبر کی ذات بھی کوئی شے نہیں،
پیغمبر کی نبوت بھی کوئی شے نہیں، فرشتہ جو ہے اس کی بھی ہستی کوئی شے نہیں، انکار فرشتہ، بزرگ کا انکار جو ہے مطلقاً کرنا کہ دنیا میں کائنات میں بزرگ ہے ہی کوئی نہیں کوئی، یہ بھی کفر ہے۔ اولیاء تو اللہ نے پیدا کیے ہیں، ہاں کسی ایک خاص آدمی کی نفی ہو سکتی ہے کہ یہ ولی نہیں ہے، لیکن تمام ولیوں کا انکار جو ہے یہ کفر ہے ہمارے علماء کے نزدیک۔ صحیح۔ پھر صاحب یہ وہ سوشل میڈیا پر جو ایک ہائپ بنتی ہے ان کی ویڈیوز کے بعد اس طرح کی گستاخی کے فتاوی جات ان پر لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو سٹینس ان کی جانب سے ڈیولپ کیا جاتا ہے، بلڈ کیا جاتا ہے، ظاہر ہو سکتا ہے کہ جو مجھے سمجھ لگی میں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر یہ آپ نے فرینچ والی بات کا جو آپ نے ذکر کیا، ان کا یہ کہنا تھا یا ان کا یہ موقف تھا کہ اس سے مراد ہم چاہ رہے تھے کہ عوام الناس جو ہے وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے، یا پھر اسی طرح سے یہ جو کل کا چھوکرا کا لفظ آپ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد اردو کا محاورہ، یعنی چھوکرا سے مراد ایک نوجوان مرد ہے جو جس کا بھی علم اس طرح سے نہیں ہے جو جس طرح سے باقی لوگوں کی، کس طرح کی یہ بات یہود نے کہی نہیں، پہلی بات تو یہ ہے اس کا اپنا گند ہے اپنے ذہن کا۔ پھر کل کا جو ہے اس میں توہین ہے، جیسے میں نے مثال دی، کوئی کہے جی میں تو جدی پشتی سیافی ہوں، آپ تو بیٹے آپ تو چیمہ صاحب آپ تو کل کے سیافی ہیں، کیا مطلب ہے؟ ابھی نہ تمام ہے نہ مکمل ہے۔ حضور نبی کریم کے لیے یہ لفظ بولنا توہین کا، تنقیص کا، یہ کفر ہے سارے علماء کے نزدیک، ادنا توہین کرنا بھی کفر ہے حضور کی۔ چھوکرا کا لفظ ہے یہ بھی آپ کس سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ توہین ہے اس میں کہ نہیں؟ اسکول کا بچہ بھی کہے گا پرائمری کا کہ یہ لفظ حضور نبی کریم کے لیے موضوع نہیں ہے، اور پھر اس پر یہ مصر حیثیت کیے ہوئے ہے کہ میں نے یہ جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو کل اس نے کہا کل کا چھوکرا، وہ فتان کا لفظ ہے قرآن، فتان کہتے ہیں جوان کو، کہتے ہیں نا لا فتح الا علی، جی نوجوان تو علی ہے نا، کہتے ہیں نا ہم، بالکل۔ تو ان کی شجاعت، بہادری، ان کی مردانگی، ان کے ڈٹ جانے کی بنا پر ہم کہتے ہیں لا فتح الا علی، حضور نے فرمایا جی۔ تو یہ شخص جو ہے نا یہ ابراہیم علیہ السلام کو کل کا چھوکرا کہہ رہا تھا، کل کی تقریر میں موجود ہے۔ پھر صاحب وہ جو ویڈیو انہوں نے ابھی لاسٹ آپ پر بنائی اس میں انہوں نے آپ کی ذات کے حوالے سے یا آپ کے حوالے سے، آپ کے بزرگوں کے حوالے سے کچھ اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ مثلاً کچھ ایسی کتابوں میں کچھ ایسی روایات موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ گستاخی والی تمام تر باتیں جو اس وقت آپ منسوب کر رہے ہیں وہ انہوں نے آپ کے اکابرین کی جانب منسوب کر دی۔ فار ایگزامپل کوئی وہ نبوت کتابوں والی بات، میری کے بارے میں کہتا ہے چشتی رسول اللہ، جی جی آپ نے بالکل یہ نہیں نہ کہا نہ کسی کو تعلیم دی۔ بعد میں کہانیاں ہیں کتابوں میں، کہانیوں کا کوئی وہ ثبوت نہیں ہوتی، وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ مثلا کہانی میں میرے بارے میں کوئی لکھ دیتا ہے کہ پیر افضل قادری نے کہا چشتی رسول اللہ، جی، تو اس کے کہانی لانے سے تو میں نہیں نہ کافر ہوتا، یا تو میں خود کہوں نا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ روایات موضوع یا کہانی جو ہے وہ تواتر سے یا شہرت کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ ثابت ہو جائے، جی، جب وہ ثابت بھی نہیں ہے، اس کی سند بھی کوئی نہیں، ہاں جی، تو پھر یہ ہے کہ یہ سب افتراءات ہوتے ہیں، یہ یہود و نصارہ کے اور دشمنان اسلام نے اس قسم کی باتیں میں الحاقات کیے ہیں کتابوں میں، تو ہم ان باتوں کو نہیں مانتے بالکل۔ چشتی رسول اللہ بہرحال جو شخص اس کو مانتا ہے اس کلمہ کو، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ٹھیک ہے، اور لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ انہوں نے یہ کہا مرزا چیلمی صاحب نے کہ آپ نے جو ان کے حوالے سے عوام الناس کو اکسایا یا پھر ان کے سر کی ایک قیمت رکھ دی، اس بنیاد پر جو انہوں نے اداروں میں قیمت یہ ہے کہ میں کہوں چیمہ صاحب آپ اس کو ماریں تو میں آپ کو 5 لاکھ دوں گا، یہ تو قیمت ہو گئی نا، جی جی، تو میں نے ایسی تو بات کہی کوئی نہیں، میں نے تو کہا کہ حکومت اس کو سزا دے، اگر نہیں دیتی تو پھر اللہ تعالیٰ غازی پیدا کرے گا، جی، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی غازی پیدا کیے ہیں، حضرت عمر کو غازی پیدا کیا، اور بھی صحابہ میں سے غازی پیدا ہوئے، حضرت علی نے کئی بار حضور سے کہا مجھے اجازت دیں میں اس کو مار دوں، حضرت صحابی تھے عبداللہ بن عتیق، انہوں نے مارا ایک یہودی کو، جی، ایک صحابی نے لبینہ تھے اپنی اہلیہ کو مار دیا، ایک نے اپنی بہن کو مار دیا گستاخی کرنے پر، تو یہ غازی تو ہمیشہ سے، غازی علم الدین شہید کی مثال نہیں آپ کے سامنے، غازی علم الدین شہید کو کس نے تیار کیا تھا؟ کسی عالم نے تیار کیا تھا یا اس کو اس کے ماں باپ نے تیار کیا تھا؟ کوئی پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، پتہ تب چلا جب اس نے مار دیا گستاخ رسول کو، راجپال کو مار دیا، تو قائد اعظم نے ساتھ نہیں دیا، محمد علی جناح نے، جب قائد اعظم ساتھ دے سکتا ہے تو میں کیوں نہیں دے سکتا؟ میں نے کہا کہ غازی اٹھے گا تو میں اس کا ساتھ دوں گا، اس کو انعام بھی دوں گا، صحیح، یہ اس میں سر کی قیمت کو نہیں، اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے،
نہ سر کی قیمت لگائی ہے، نہ کسی فرد کو میں نے کہا ہے تم اس کو قتل کرو. میں نے کہا کہ غازی اللہ پیدا کرے گا. ابتدائی طور پر جو انہوں نے 10 منٹ کا کلپ نشر کیا لیپ ٹاپ دکھا کر، اس میں انہوں نے کہا کہ عدالت سے باہر عوام الناس کو ایک اکسایا جا رہا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو اس پر جب میں اداروں میں جاؤں گا تو ریبرٹل کے طور پر بھی آپ پر 7 سال کے مقدمات. حضرت عمر فاروق نے نہیں مارا. نہیں، ہم اسلام کے مذہب پر ہیں. جی، ملکی قانون بہت بعد کی بات ہے. اسلام میں غازی کی گنجائش ہے کہ حکومت مارے یا کوئی غازی اٹھے وہ مار دے. بالکل اسلام میں غازی کی گنجائش ہے. گستاخی رسول پر ہے، دہشت گرد پر بھی ہے. ایک آدمی دہشت گردی کر رہا ہے، ادھر مارتا ہے 10 بار ادھر مارتا ہے، تو آپ انتظار کرتے ہیں کہ اس کے خلاف مقدمہ درج ہو، آپ اس کو گولی مار سکتے ہیں. دہشت گرد سے یہ بڑا مجرم ہے گستاخ رسول. جب آپ دہشت گرد کو مار سکتے ہیں تو آپ گستاخ رسول کو کیوں نہیں مار سکتے؟ جو شخص یہ لوگوں کے ایمان پر حملہ آور ہے، حضور نبی کریم کی ذات گرامی پر حملہ آور ہے، تو کیا حضور کا ایک غلام برداشت کرے گا؟ اس کو قطعاً مسلمان برداشت نہیں کریں گے، اس کو قتل کیا جائے گا. صحیح ہے. بہت شکریہ پیر صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ پیر صاحب موجود تھے جو کوئی 2-4 چیدہ باتیں اس 1.5-2 گھنٹے کی ویڈیو میں جو کہ انجینئر صاحب کی جانب سے نشر کی گئی، اس میں پوائنٹس تھے، وہ ہم نے کوشش کیا کہ پیر صاحب کے گوش گزار کریں اور ان کا کیا موقف ہے ان پوائنٹس پر، وہ ان سے لے کر اس وقت سوشل میڈیا پر رکھا جائے تاکہ سوشل میڈیا کے عوام بھی دونوں جانب کی رائے کو دیکھتے ہوئے کسی حتمی فیصلے پر پہنچ سکے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.